علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلانیہ تبلیغ۔ 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب اعلانیہ کھلم کھلا اللہ کا نام بلند کرو، اسلام کی دعوت دو، بتوں کی عبادت سے روکو اور مشرکین سے ذرا نہ ڈرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرمان عالی سنا تو پھر اعلانیہ پیغام حق سنانے کا فیصلہ فرمایا اور صفا پہاڑ پر چڑھ کر قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو آواز دی۔ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات پر کان نہ دھرتے تھے، پرلے درجے کے مخالف تھے، لیکن آپ کو راست باز، صادق اور امین ضرور سمجھتے تھے۔ بس ایک آواز پر ساری قوم جمع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس کا یقین آ جائے گا؟ وہ بولے، بالکل، اس لیے کہ ہم آپ کو بچپن سے صادق اور امین سمجھتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہی سنا۔ آپ نے فرمایا، پھر جب یہی بات ہے تو جو میں اس وقت کہوں وہ بھی مان لو۔ سنو، میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جو عنقریب آنے والا ہے۔ دیکھو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام برے اعمال سے توبہ کرو۔ مکہ والے اس بات پر بہت بگڑے اور بہت ہی غصہ ہوئے، خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بہت برہم ہوا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک چچا ابو طالب تھے کہ جو حضور پر فدا تھے، اور ایک چچا ابو لہب تھا جو جان کا دشمن اور خون کا پیاسا تھا، حالانکہ وہ دونوں کافر ہی تھے۔ غرض یہ کہ ابو لہب سخت غصے کی حالت میں یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا کہ یہی سنانے کے لیے تم نے بلایا تھا، اور اس کے ساتھ ہی قریش کے سارے سردار بھی خفا ہو کر چل دیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سرداروں کی خفگی کا کوئی پرواہ نہ کی، برابر بت پرستی کی برائی کرتے رہے اور لوگوں کو دین حق کی عبادت دیتے رہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ آج کسی طرح باز نہیں آتے تو پھر آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے، آپ نماز پڑھتے تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، کعبہ کی طواف کرتے تو پگڑیاں کستے اور لوگوں میں آپ کو شاعر، جادوگر اور دیوانہ مشہور کرتے تھے، اور جو نیا آدمی آتا تھا اس سے فوراً جا کر کہہ دیتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اس سے نہ ملنا۔ جب اس کا نتیجہ بھی کچھ نہ ہوا تو سب مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اپنے بھتیجے کو منع کرو کہ اس نئی آواز کو بند کرے، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ غضب ہے کہ ہمارے بتوں کو برا کہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتائے اور ہم کو نادان ٹھہرائے۔ ہم کس دل سے برداشت کریں اور کس کان سے سنیں؟ بس اب ہم یہ تحمل کا یارا نہیں۔ اب 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو تم ان کی حمایت سے باز آؤ اور نہیں تو پھر میدان میں نکل آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ سن کر بہت گھبرائے اور سمجھ گئے کہ پانی اب سر سے اونچا ہو گیا ہے اور معاملہ حد کو پہنچ چکا ہے۔ پھر گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ میرے بڑھاپے پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ رکھو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تو تم ان کے بتوں کی برائی سے باز آ جاؤ۔ چاہنے والے شفیق و رفیق چچا کے منہ سے یہ باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس آواز کو بند نہیں کر سکتا اور پیغام حق سنانے سے باز نہیں
آ سکتا۔ شفیق چچا پر آپ کی ان درد بھری باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ کہنے لگے، میری جان تم پریشان نہ ہو، جو کرتے ہو کیے جاؤ، جب تک میری جسم میں جان ہے مجال نہیں کہ تم کو کوئی صدمہ پہنچ جائے۔ چچا کا محبت میں ڈوبا ہوا یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی دھڑس ہوئی اور آپ اپنا کام اور بھی تیزی سے کرنے لگے۔ جب قریش نے دیکھا کہ دھمکی سے بھی کام نہ نکلا تو اب پھسلانے کی سوچی۔ سب نے آپس میں مشورہ کر کے عتبہ نامی ایک سردار کو سمجھا بجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا۔ عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ؟ جو مطلب ہو وہ کہو۔ اگر تم مکہ میں حکومت کرنا چاہتے ہو تو حاضر ہے، ہم سب تم کو اپنا سردار مان لیں گے۔ اگر کسی مالدار اور باعزت گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ عتبہ نے خیال کیا کہ آج جو چال ہم نے چلی ہے اس میں سے کامیابی یقینی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات تو لالچ میں آ کر ضرور مان لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، لیکن اس نے آپ کی زبان مبارک سے وہ الفاظ سنے جس کی اسے قطعی امید نہ تھی۔ آپ نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں، جن کو سن کر اس کا دل دہل گیا اور وہ الٹے پاؤں واپس ہوا۔ قریش نے دور ہی سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ لیا۔ مفک بدحواس آتے ہی کہا، بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام پڑھا ہے جو نہ شاعری ہے نہ جادوگری ہے۔ میری رائے تو یہی ہے کہ تم ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو ہماری عزت ہے، اور اگر مغلوب ہو گئے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ قریش کے سرداروں نے اس کی بات نہ مانی، اپنی بات پر قائم رہے۔ اب آپ یہ کرنے لگے کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے تھے اور اس کو نرمی اور محبت سے سمجھاتے تھے۔ اچھے دل والے اور نیک فطرت لوگ تو اس کو قبول کر لیتے تھے اور بات خاموشی سے سن لیتے تھے، نہ انکار نہ اقرار، لیکن شیر اور فسادی لوگ تو اس نصیحت پر آپے سے باہر ہو جاتے تھے اور جو نہ کرنا چاہے وہ کر گزرتے تھے۔ مگر اس حالت میں بھی کئی آدمی مسلمان ہوئے۔ بعضوں کے مسلمان ہونے کا قصہ بہت پرلطیف ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ عمر میں آپ سے کچھ ہی بڑے تھے۔ یہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سارا وقت سیر و شکار میں صرف ہوتا تھا، اور یہ بڑے پہلوان آدمی تھے۔ ایک دن شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابو جہل قبیلہ قریش کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوشاں رہتا تھا۔ بس اس نے اپنے دستور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ برا بھلا کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی باندھی یہ باتیں سن رہی تھی۔ شام کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس ہوئے تو باندھی نے جو کچھ سنا ان سے کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر آپے سے باہر ہو گئے۔ فوراً قریش کے مجمع میں جہاں سب سردار جمع بیٹھے تھے پہنچے اور ابو جہل کے پاس آ کر اس کے سر پر کمان دے ماری اور کہا، لے اب میں مسلمان ہو گیا، اب جو تیرا جی چاہے کر۔ یہ کہہ کر
گھر تشریف لائے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کا ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں ایمان کی شہادت لکھی تھی تو ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے ور، بہت سخت مزاج اور بڑے بہادر تھے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ آج جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں تاکہ کفر و اسلام کا جھگڑا ہی مٹ جائے۔ یہ ارادہ کر کے تلوار اٹھائی اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مسلمان سے مدبھیڑ ہو گئی۔ پوچھا، عمر کہاں چلے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے دل کی لگی بجھانے جا رہا ہوں۔ وہ بولے، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو، پھر دوسرا ارادہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے میں بے تاب ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن شریف پڑھنے کی آوازیں سنی تو اور بھی غصہ آیا، بالکل بے قابو ہو گئے اور تو کچھ نہ کر سکے، بس پٹائی شروع کر دی۔ خوب جی کھول کر بہن بہنوئی کو مارا۔ جب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور ادھر بہن بہنوئی کو دیکھا کہ وہ اسی طرح اسلام کے نشے میں مست ہیں تو کچھ ندامت ہوئی اور کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگے، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے ہم کو بھی دکھاؤ۔ بہن نے وہ اوراق لا کر سامنے رکھ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو پڑھتے جاتے اور دل خوف سے کانپتا جاتا، آخر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر تلوار نیام میں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا راستہ لیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے وہاں پہنچے، دروازے بند تھے۔ انہوں نے آواز دی، مسلمان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار لیے دیکھ کر ڈر گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا، آنے دو، اگر خلوص و محبت سے آیا ہے تو کیا کہنا، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا فیصلہ کر دوں گا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا، عمر کہو کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور ایمان کا طالب ہوں، دست مبارک پر ایمان کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ یہ سنا تھا کہ مسلمان خوشی میں آپے سے باہر ہو گئے اور اللہ اکبر کا اس زور سے نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ قریش مکہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو ان کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے ارادے پست ہو گئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب ان کے بنائے کچھ نہ بنی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کا بڑا کام نکلا۔ ان کی ہمت بڑھ گئی، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، ان کے خیالات اونچے ہو گئے۔ اب تک تو وہ سب کافروں کے ڈر سے کعبہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب وہ اعلانیہ کعبے کے صحن میں نماز پڑھنے لگے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے شب بخیر۔